بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیات میں اس وقت کے حالات کے پیش نظر بہت ساری ہدایتیں عطا فرمائی ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کی الجھی ہوئی گٹھیوں کو سلجھائیں۔ اس وقت دنیا کے اندر کورونا وائرس کے حوالے سے جو ایک پریشانی، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں مسلمان دو طرح کی غلطیوں کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت تو وہ ہے کہ جو سب کچھ کورونا وائرس ہی کو سمجھتی ہے، بیماری کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا ہے۔ جہاں کہیں اس بیماری کا نام آتا ہے، وبا کے سلسلے کے تذکرے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اللہ کو بھول گئے اور ظاہری اسباب اور ظاہری تدبیریں جن سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، انہی پر ان کی چرچائیں، ان کے تبصرے منحصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ مسلمانوں میں یہ جو جماعت تیار ہو رہی ہے اور اس قسم کے برے اثر سے متاثر ہو رہی ہے، اس کی بنیادی دو وجہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پھیلی ہوئی بیماری کے سلسلے میں حکومت کہیے یا میڈیا کہیے یا دنیا کی دوسری تنظیمیں اور تحریکیں کہیے، سب کے سب صرف ظاہری اسباب کو بیان کرنے کی حد تک اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہر چند دن میں حکومت کی طرف سے یہ گائیڈ لائن لوگوں کو دی جاتی ہے کہ آپ یہ ظاہری سبب بیماری سے بچنے کے لیے اپنائیے، یہ ظاہری سبب اپنائیے۔ میڈیا کے اندر بھی اسی کو بڑے زور و شور کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور مسلمان کی نگاہ میں صرف یہی چیزیں پڑتی ہیں، اس کے کان کے اوپر سوائے ان ظاہری اسباب کی احتیاطات کے اور کوئی چیز نہیں پڑتی۔ ظاہر ہے کہ انسان جیسا سنتا ہے ویسا ہی اس کا دل و دماغ تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نہ ان دنوں مسلمان کوئی بات سنتا ہے، اور نہ ان بیماریوں اور وباؤں کے سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت مختلف جگہوں پر بیانات اور اللہ رسول کی باتوں کے سلسلے بھی تقریباً بند سے ہیں، اس لیے اس راستے سے بھی مسلمانوں کو رہنمائیاں کم مل رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ظاہری اسباب کا لوگ سنیں گے تو وہی چیزیں دل میں بیٹھیں گی اور اسباب پر نظر رہے گی، مسبب الاسباب سے ہماری نگاہیں ہٹ جائیں گی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ اسباب پر نگاہیں جب بہت گہری ہو جاتی ہیں تو یہی اسباب ارباب بن جاتے ہیں، رب کا درجہ لے لیتے ہیں، اور مسبب الاسباب کو انسان یکلخت بھول جاتا ہے۔ اسی کا اثر ہے ہماری چرچاؤں اور تبصروں، چوراہوں اور گھروں اور سب جگہوں کے اوپر ہونے والی بات چیتوں کا خلاصہ صرف ظاہری اسباب ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو نہ اللہ کے حضور نماز کی توفیق ہو رہی ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے خود سے، اپنے اہل خانہ سے، رشتہ داروں سے، پوری امت مسلمہ اور پوری انسانیت سے اس بلا کو دور کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے نماز اور گریہ وزاری کرتا انسان، اور نہ ہی دعا کی توفیق اسے ہو رہی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ، رجوع اور انابت کی توفیق ہو رہی ہے، نہ استغفار کر رہا ہے۔ تو یہ برائی ہمارے درمیان میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔
مسلمان اگر زیادہ سے زیادہ آج اہتمام کرتا نظر آتا ہے تو ماسک کا، ظاہری ڈسٹنس کا، یہ چیزیں اور اسباب اپنانا بھی اسلام میں منع نہیں ہے، مگر اسباب ہی سب کچھ انسان ماننے لگے، اسلام کی نگاہ میں انسان کی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بلا سے سب سے پہلے دور آنا ہے، اور ظاہری اسباب پر چرچا اور تبصروں کے بجائے اپنے بس بھر ان کا انتظام کر کے ہماری چرچاؤں کا موضوع، تبصراؤں کا موضوع اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف انابت اور اللہ سے بیماری دور کرنے کے سلسلے میں مانگی جانے والی دعائیں ہمارے بحث کا محور ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا سبب تو کورونا جو ہم خدا مان رہے ہیں جسے آج، اور ہماری چرچاؤں اور ظاہری حال سے یہی لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کی بنیادی پہلی وجہ تو ظاہری اسباب کے چرچے، اور دوسری بنیادی وجہ اس وقت دنیا میں الحاد اور ناستک پنا بہت پھیل گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جمعیت اور بہت بڑا طبقہ ناستک ہونے جا رہا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ناستک تقدیر کو نہیں مانتا، وہ جب اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو کیوں کر مانے گا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے مضامین، مختلف ویب سائٹوں پر آنے والے ان لوگوں کے پروگرام جب مسلمان بار بار سنتا اور دیکھتا ہے تو تقدیر کا ایک درجے کا انکار اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ آج کے زمانے کے قدریہ یہ ملحد لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پچھلے دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشین گوئی میں 2 جماعتوں کا ذکر کیا تھا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، ان میں سے ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ قدریہ جماعت وہ تھی کہ جو تقدیر کو مانتی ہی نہیں تھی۔ آج کل جو ملحد اور ناستک لوگ ہیں وہ بھی تقدیر میں بالکل نہیں مانتے۔ ان کے دنیا میں پھیلے ہوئے پروگرام مسلمانوں میں یہ بداثری پیدا کر رہے ہیں کہ مسلمان بھی آہستہ آہستہ تقدیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اپنی نظر ہٹا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مجوس هذه الامہ المکذبون باقدار اللہ۔ اس امت کے مجوس اور پارسی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہیں گے مسلمان لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے مت جانا، یہ لوگ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں حاضری مت دینا، اگر تم سے کہیں مل جائیں تو ان کو سلام مت کرنا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ تقدیر کے جھٹلانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بیان فرمایا، چونکہ مجوس اور پارسی لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ بھلائی اور خیرات کا معبود ایک الگ ہے جس کو یزدان کہا جاتا ہے، اور برائیوں کا معبود الگ ہے جس کو اہرمن کہا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت ان کے نزدیک شیطان ہے۔ تو انہوں نے اچھائی اور برائی کو 2 معبودوں میں تقسیم کر دیا۔ یہی چیز ان ملحدوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی بد اثری سے مسلمان بھی آج متاثر ہو رہا ہے۔ ہماری یہ بدمزاجی ہو گئی ہے کہ اگر خیر پہنچتی ہے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر کوئی بھی برائی، ہماری خلاف طبیعت کوئی چیز یا پریشانی کی، مصیبت کی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارے دشمنوں کی طرف سیدھی نسبت کرنے لگتے ہیں، چاہے حقیقت میں نہ ہو، لیکن اپنے ظاہری احوال سے تو ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ دونوں خیرات اور برائی الگ الگ ذات کی طرف ہم لوگ منسوب کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ بھلائی ہو یا برائی اللہ کے فیصلے کے تحت، اللہ کی تقدیر کے تحت ہوا کرتی ہے۔ ہم سے ایمان مفصل و مجمل کے اندر یہ نہیں پڑھوایا گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر بھلے اچھی ہو یا بری سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو کیوں ہم کورونا وائرس کو دوسروں کی کوششوں کا نتیجہ بتائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے باہر کی یہ چیز ہے؟ اس لیے سب سے بڑی اصلاح تو اس کی بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ملحدوں کے اثر سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، اور یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس کا دل میں یقین جمائیں، اپنے تبصروں میں زبان کے ذریعے سے بار بار اسے ہم لوگ ادا کریں، اس کا
بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آج ہمارے درمیان میں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ماحول نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ استغفار کرنے، انابت کرنے، گریہ وزاری کرنے، نماز پڑھنے اور عبادتوں میں اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہونے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بھی یہی فرماتے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا کہ تم دو معبود مت ٹھہراؤ، انما هو الہ واحد، وہ معبود تو ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، تو تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تبھی پیدا ہوگا جب ہم اس بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے بعد میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی ہمیشہ عبادت ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا یہ اللہ چاہ رہا ہے، اور بیماری ہی سب کچھ ہے، بیماری ہی خدا ہے، اس طرح کا ذہن بنا لینے کی وجہ سے ہم غیر اللہ سے ڈرتے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں میں ایک جماعت وہ بھی ہے جو کورونا وائرس سے اتنی بے پرواہ ہے اور اس بیماری سے اتنی بے پرواہ ہے کہ ان کی زبان سے بہت سے دلیری اور بہادری کے جملے نکل آتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا اور سزا اور عذاب بن کے اگر آئی ہوئی ہے، وبال بن کے آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس کی دی گئی سزا سے ڈرنا بھی اسلام میں مطلوب ہے۔ اسلام جیسے یہ چاہتا ہے کہ غیر اللہ سے نہ ڈرا جائے، ویسے اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ بہت سے لوگوں کی زبانی ایسے جملے دلیری کے سننے کو ملتے ہیں کہ ہم کو کیا ہو سکتا ہے، یہ سزا، یہ وبا ہم کو کہاں لگ سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر دلیری ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے ڈریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، اس چیز سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، تو اے میرے بندوں تم مجھ سے ڈرا کرو۔ وہاں افغیر اللہ تتقون کہہ کر غیر اللہ سے نہ ڈرنے کا جہاں حکم دیا تھا، وہاں یا عبادی فتقون کہہ کر اللہ کی ڈرائی ہوئی چیزوں سے بندے ڈریں، اس چیز کا بھی اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو کورونا وائرس کے حوالے سے ہم کو دلیری دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا سر اللہ کے فیصلے کے سامنے، اس کی سزا اور عذاب کے سامنے جھکا رہنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کے مارے ہم لوگوں کو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مامون ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے امن میں آ گئے؟ اللہ کی تدبیروں سے امن میں آنے والے خسارہ اٹھانے والے اور ٹوٹا اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال امت مسلمہ کو اس موقع پر دو چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب کچھ اسباب ظاہری کو نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی کرنے دھرنے والی ذات کو پیش نظر رکھیں، اور اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو مامون نہ کہیے، دلیری نہ دکھائیے، بہادری اور اپنے استحقاق کا اظہار مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و رحمت فرماوے۔